اسٹوڈنٹس ان اسکول سسٹم سمن آباد کیمپس فیصل آباد۔ جماعت اشتم ڈیلی کلاس ورک مضمون اردو حساب اسم علم اور اس کی اقسام۔ السلام علیکم معزز طلباء اور طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں اسم کیا ہے، اس کی معنی کے لحاظ سے کتنی اقسام ہیں وہ کی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اسم معرفہ کی جو ایک قسم ہے اسم علم، یعنی کہ وہ اسم جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام کرتے ہیں انہیں اسم علم کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی اقسام، اسم علم کی اقسام جو 5 آپ کو بتائی تھیں، خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم علم کی جو اقسام ہیں، ان میں پہلے نمبر پر ہے خطاب۔ وہ خاص نام جو کسی خدمت کی بنا پر حکومت کسی شخص کو عطا کرے خطاب کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے اعزاز کے طور پر کسی بھی شخصیت کو دیا جاتا ہے، جیسے قائد ملت، قائد اعظم۔ علامہ اقبال کو قائد کہا گیا ہے، لیڈر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شمس العلماء، ٹھیک ہے، یہ بھی علامہ اقبال کو بھی شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اس کے علاوہ الطاف حسین احالی جو اردو کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور تنقید نگار بھی ہیں، ان کو بھی ملا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس طرح اور آگے جاتا ہے ہمارے پاس، اس طرح مختلف جو اصحاب ہیں ان کو بھی مختلف ملے ہوئے ہیں، خطاب ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی خطاب کسی کی عزت افزائی کے لیے حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے شمس العلماء، بابائے اردو، یہ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہتے ہیں، اور قائد اعظم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی انہوں نے اگزامپل بھی دی ہے کہ آج کل کسی اعلیٰ خدمت یا خوبی کی بنا پر حکومت خطاب کی بجائے اعزاز سے نوازتی ہے، جیسے نشان حیدر، حلال جرات، حلال امتیاز، تارہ امتیاز، تارہ جرات، تمغہ بصالت، تمغہ شجاعت، تمغہ حسن کارکردگی۔ نمبر 2 پر ہے لقب۔ لقب وہ خاص نام جو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے، لقب کہلاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اس لیے کلیم اللہ آپ کا لقب تھا۔ حضرت اسماعیل کا لقب ذبیح اللہ تھا، آپ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرت علی حجویری لوگوں کو خوب مال عطا کرتے، اس لیے داتا گنج بخش، ٹھیک ہے، آپ کا لقب پڑا۔ اسی طرح صدیق، فاروق، خلیل اللہ، امین، صادق وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ لقب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے نمبر 3 پر کنیت۔ وہ نام جو ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، جگہ، شہر یا کسی اور نسبت یا تعلق سے بولا جائے، کنیت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں والدین ہوتے ہیں، بہن، بھائی، اور کسی شہر یا کسی اور نسبت سے جو نام پڑتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی ماں حضرت مریم کی نسبت سے ابن مریم کہا جاتا ہے، یعنی مریم کا بیٹا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب کی نسبت سے ابن خطاب یعنی خطاب کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آدمی کو ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو طالب ام المومنین، ابو تراب حضرت علی کو کہتے ہیں، یعنی کہ مٹی کا باپ۔ ابو ہریرہ، ابو الاسر، حفیظ جلندری، ابو القاسم۔ اچھا، حفیظ جلندری وہ جلندر شہر میں رہتے تھے، اس لیے ان کا نام حفیظ جلندری پڑ گیا۔ اس کے علاوہ ہماری ہے آگے 4 نمبر پر عرف۔ وہ نام جو اصل نام کی جگہ محبت یا نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، عرف کہلاتا ہے۔ یہ اصل نام نہیں ہوتا، بلکہ اصل نام جو ہے وہ محبت میں بعض دفعہ لوگ بولتے رہتے ہیں اور مشہور ہو جاتا ہے، بعض دفعہ جو لوگ ہیں وہ نفرت کی وجہ سے بولتے ہیں تو مشہور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے آگے اس کی اگزامپل بھی بتائی ہیں، جیسے بلا، گوگا، شرپھو، کلو، کلیان وغیرہ۔ غلام محمد کی جگہ گاما مشہور ہو جائے تو گاما عرف ہے۔ اصل نام میاج الدین کی جگہ ماجا عرف ہے۔ فخر الدین کی جگہ فخرو مشہور ہو جائے تو یہ عرف ہے۔ آگے ہے 5ویں نمبر پر تخلص۔ وہ مختصر نام یا وہ مختصر کلمی نام، ٹھیک ہے،
جو شاعر اپنے شعروں میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے۔ جیسے اردو اور فارسی کے مشہور شاعر اسد اللہ خان کا تخلص غالب تھا، جنہیں ہم مرزا غالب کہتے ہیں، ان کا اصل نام اسد اللہ تھا، ٹھیک ہے، اور تخلص غالب تھا۔ حالی ایک مشہور شاعر کا تخلص ہے جس کا نام الطاف حسین حالی ہے۔ اسی طرح میر تقی میر، اسرار الحق مجاز، جان نثار اختر، حیدر علی آتش، میر، مجاز، اختر اور آتش، جن کے اوپر یہ چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے یعنی کہ تخلص کا، وہ شاعروں کے تخلص ہیں، یعنی کہ وہ مختصر کلمی نام ہوتا ہے جو شاعر حضرات جو نام یعنی کہ اپنے تخلص میں یا اپنے قلم کی یعنی کہ لکھائی میں جہاں پر وہ کچھ چیز لکھتے ہیں تو اپنے قلم سے اپنا نام جو وہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہی لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہاں تک تھا ہمارا یہ گرامر کا پورشن جو ہم نے شروع کیا تھا۔ اسم کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، اسم علم سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آگے ہم نے اسم علم کی آگے اقسام پڑھی ہیں، خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص، 5 اقسام اس کی ہیں۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں اور ان کو اپنی نوٹ بکس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے صاف کر کے لکھنا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔